کمپیریٹیو اگر اس کا کمپیریزن کریں عمران خان کی پی ٹی آئی کی حکومت کے ساتھ، پی ڈی ایم کی حکومت بہت کمزور ہے. دنیا جہان میں اسٹیبلشمنٹ کا رول ہوتا ہے بڑا کنسٹرکٹیو پازیٹیو جہاں پہ ایشوز ہوتے ہیں، لیکن بلوچستان کے حوالے سے ایک جو رول رہا ہے وہ میرے خیال میں اتنا جو ہے میرے خیال بلوچستان کو ابھی تک فائدہ نہیں دے پایا ہے. انسانی حقوق کا یہ بحران جس کو ہم انفورسڈ ڈس اپیرنسز کہتے ہیں، یہ بلوچستان میں شد و مد کے ساتھ موجود ہے. $9 بلین پاکستان کے لیے بہت بڑی بات ہے. $2 ارب کے لیے ہم آئی ایم ایف کے تلوے چاٹ رہے ہیں، کتنے عرصے سے لے ہوئے نہیں مل رہا ہے، تو $9 ارب یقیناً پاکستان نہیں دے پائے گا. کہ عمران خان کے ساتھ آپ نے 6 نکات پر حکومت کا حصہ بنے تھے. اب پی ڈی ایم کے ساتھ آپ انہی 6 نکات پر دوبارہ بیٹھے اور ایک طویل عرصہ ہو گیا کہ اب پی ڈی ایم کے ساتھ بھی آپ اسمبلیوں میں موجود ہیں. بتائیے گا بلوچستان کی عوام جاننا چاہتی ہے کہ ان 6 نکات میں سے کتنے پر عمل درآمد ہو چکا ہے؟ آپ نے بالکل صحیح فرمایا. اگست 2018 میں ہم نے عمران خان صاحب کے ساتھ پی ٹی آئی کی حکومت کے ساتھ ایک معاہدہ طے پایا ہمارا، جس میں ہم نے ان کو وزارت عظمیٰ کے لیے اور بعد میں صدارت کے عہدے کے لیے جو ہے بلوچستان نیشنل پارٹی نے اپنے صوبائی اسمبلی کی، سینٹ کی اور قومی اسمبلی کی سپورٹ میں ان کو سپورٹ کیا. بدقسمتی یہ ہے کہ دیکھیں ہم بلوچستان نیشنل پارٹی بہت ہی زیادہ سیاسی و نظریاتی ایک جماعت ہیں، اور ہمارا بنیادی مقصد یہ تھا کہ بلوچستان کے اندر کوئی بھی ڈیولپمنٹ ہو، چاہے وہ ٹریلینز آف ڈالر کی ڈیولپمنٹ ہو، جب تک بلوچستان کے اندر امن نہیں آتا، بلوچستان کے اندر انسانی حقوق کا احترام نہیں کیا جاتا، جب تک بلوچستان میں جو ہے قانون کی حکمرانی یا رول آف لا جو ہے قائم نہیں ہوتا، اس وقت یہ ٹریلینز آف ڈالر بلوچستان میں خوشحالی نہیں لائیں گے. ہمارا ویژن یہ تھا کہ ہم عمران خان صاحب کو یہ بات سمجھائیں، پی ٹی آئی کی حکومت کو، کہ بلوچستان کے اندر ریکنسیلیشن کا پروسیس، کانفیڈنس بلڈنگ کا میجر جو ہیں وہ آپ اعتماد کی بحالی کے میجرز اٹھائیں. اور وہ 6 نکات دراصل انہی بنیادوں پر تھے. اس میں یہی تھا کہ بلوچستان کے اندر انسانی حقوق کا بہت بڑا ایک وہ کیا کہتے ہیں کہ بحران ہے. ہر گھر میں، ہر گلی میں، ہر گاؤں میں یہ ایک اب نفسیاتی مسئلہ بنتا جا رہا ہے، اور اس نے بہت زیادہ ڈومینیٹ کیا ہماری سوسائٹی کی تھنکنگ کو، اوپینین کو، ہمارے جو ہے لوگوں کی بیہیویئر کو بہت زیادہ اس نے افیکٹ کیا ہے. پھر بلوچستان کے اندر بہت بڑے سیاسی چیلنجز ہیں، پولیٹیکل چیلنجز ہیں. لوگ اپنا کی حاکمیت، لوگ اپنے جو ہے وسائل پر اختیار، لوگ بلوچستان کے اندر وہ شہری آزادی اور خود مختاری بالکل محسوس نہیں کرتے ہیں. ایک گھٹن کا سا ماحول ہے، یہ گزشتہ 50-60 سال سے 70 سال سے ہے، لہٰذا اس کو کسی طرح ختم کرنا ہے. تو ہم سمجھ لیتے کہ کیونکہ پی ٹی آئی جو آئی وہ ایک نئے لیڈرشپ کے ساتھ، نئے ویژن کے ساتھ تھا، تو لہٰذا ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستان کے حوالے سے، بالخصوص بلوچستان کے حوالے سے بہت ہی وہ کیا کہتے ہیں پازیٹیو سی، مثبت سی حکمت عملی کے تحت ہمارے ساتھ مل کے کام کریں گے. اور جب تک پاکستان کے اندر بلوچستان آف پاکستان ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ 62-63% آف پاکستان ہے، اس کے اگر سمندر کا اسپیشل اکنامک زون کو، جو ایکسکلوزیو زون کو اس میں شامل کریں، تو انفارچونیٹلی جتنی بھی میٹنگیں ہوئی، میں ان کمیٹیوں کا 1-2 کا حصہ رہا، ہم جب بھی جاتے تھے تو آپ جو وزیر اعظم کا جو سیکریٹریٹ ہے یا عمران خان صاحب کے یہاں میٹنگ میں ہم نے بہت سرد مہری محسوس کی. آپ نے خود دیکھا ہوگا اسلام آباد کی بدقسمتی یہی ہے کہ ادھر کی فضائیں جو ہیں سنجیدہ سیاسی مجلس کا جو ہے وہ آپ کو وہاں محسوس نہیں ہوتا. وہاں پر لوگ جو ہے دکھ کی، درد کی، تکلیف کی، مسائل کی نشاندہی کرنے والے لوگوں کو تھوڑا سا وہاں پہ آپ کو بہت سوٹڈ بوٹڈ لش پش رہ کے ہنسی مذاق میں شاید وقت گزار دیں، تو اسلام آباد از اے ونڈرفل پلیس. اور یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان مسائل کا شکار ہے. تو عمران خان کے ساتھ جتنی بھی نشستیں ہوئیں سردار اختر مینگل صاحب کی قیادت میں، بدقسمتی سے کسی ایک کو بھی ہم نتیجہ خیز نہیں کہہ سکتے، ماں سوائے انہوں نے اعتماد کی بحالی کے حوالے سے جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ بات کی، اور 500-600 کے قریب لوگ جو ہیں وہ ریلیز ہوئے، مطلب گریجولی قسطوں میں ریلیز ہوئے. ایک اچھی بات تھی، لیکن اس سے آگے بڑھ کر بلوچستان کو وہ بہت زیادہ ٹائم نہیں دے سکے. بلوچستان کو حوالے سے ان کا فوکس نہیں تھا، بلوچستان کے حوالے سے جو انہوں نے ٹیم بنائی تھی، تو یہ سب سے بڑی ان کی ناکامی تھی. اور کیونکہ ہم نہ تو کسی وزارت میں تھے، نہ ہم نے ان سے کوئی بہت بڑا ڈیولپمنٹ کے کچھ ایشوز تھے، ہم نے ان کے سامنے رکھے. انہوں نے ایک چھوٹا سا پیکج دیا، بہت چھوٹا سا، جس میں سب سے زیادہ فوکس ڈیمو پہ تھا. جب عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ہوا، عدم اعتماد کی تحریک آئی، پی ڈی ایم نے جب یہ سارا موومنٹ ڈیولپ کیا، ہم تو عمران خان سے بہت پہلے نکل چکے تھے اس عدم اعتماد کی تحریک سے، تو جون سے پہلے نکلے تھے. تو یہ عدم اعتماد کی تحریک تو جا کے سپتمبر، اکتوبر، نومبر میں آئی، اور مارچ میں جا کے میچور ہوا. تقریباً 1 سال بعد آیا جب ہم نے عمران خان کی حکومت سے استعفیٰ دیا، چھوڑ دیا تھا، ان کے ساتھ اپنا اتحاد ختم کیا تھا. جب پی ڈی ایم کی حکومت بنی تو ہمیں اس بات کا دیکھیں ہم سب کو اندازہ ہے، کمپیریٹیو اگر اس کا کمپیریزن کریں عمران خان کی پی ٹی آئی کی حکومت کے ساتھ، پی ڈی ایم کی حکومت بہت کمزور ہے.
دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سنس نو کانفیڈنس جو عمران خان کے بعد آیا ہے، پاکستان کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام شدت کے ساتھ پایا جاتا ہے. اسمبلی کے اندر جو ہے وہ اسمبلی کی ورکنگ متاثر ہے، عدالتوں کی کارروائیاں متاثر ہیں، حکومت کی جو ڈیلیوری ہے، پروگریس ہے یا اس کا فوکس ہے وہ متاثر ہے، کیونکہ ملک میں ایک سیاسی جنگ ہے. اگر آپ اس کو عطا پائی نہ کہیں، لیکن ایک پولیٹیکل کنفنٹریشن جو ہے وہ بڑے آب و تاب سے جاری ہے، جس میں بلوچستان پرف جو ہے وہ بیک فٹ پہ، یا کہتے ہیں کہ بیک فرنٹ پہ جو ہے چلا گیا ہے. بلوچستان اس وقت جو ہے دوبارہ منظر نامے میں یا منظر عام پر نہیں ہے. اس کی وجہ سے بہت سی مشکلات ہو رہی ہیں. جو پی ڈی ایم نے ہمارے ساتھ کمٹمنٹس کی تھی، آپ کو یاد ہوگا ان کا پہلا وزٹ شہباز شریف صاحب کا صدر اختر مینگل کی قیادت میں وزیر اعلیٰ ہاؤس جب آئے، جو پہلی میٹنگ نشست ہوئی وہ بلوچستان میں انسانی حقوق کے مسائل تھے، جس میں لاپتہ افراد کا مسئلہ سر فہرست تھا. پھر یہ تمام مسائل ہم تسلسل کے ساتھ ان کے ساتھ اٹھا رہے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چاہے وہ پی ڈی ایم کی حکومت ہو، پی ٹی آئی کی حکومت ہو، بلوچستان کا جو تنازع ہے وہ اس کے بہت سے اسٹیک ہولڈرز ہیں. جب تک اس ہر میں اسٹیک ہولڈرز کی میپنگ نہیں ہوتی، میپنگ ہوئی ہے، اگر ان سب کا جو ہے یہ آن بورڈ نہیں ہوتے، یہ ایک پیج پہ نہیں آتے، ان کے اندر یہ سنکرونائز نہیں ہوتا، ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں بنتی، اس وقت تک بلوچستان کا مسئلہ جو ہے وہ آگے بڑھ نہیں پائے گا. اور میں آپ کو بتاؤں، آج پاکستان کے اندر جو سب سے بڑی آپ دیکھ رہے ہیں بحران، چاہے کوئی بھی بحران ہے، اس میں بلوچستان کے تنازع کا بہت بڑا حصہ ہے. لوگ شاید اس کو محسوس نہیں کرتے ہیں. ایک ملک آدھا ہمیشہ سے آپ کا انسٹیبل رہا ہے. ایسے سمجھیں گے اگر کوئی اتنی بڑی آپ کی ریاست کی جو ہے اکائی وہ مسلسل، پھر اس کے بعد ابھی آپ کا خیبر پختونخوا اسی طرح ہے، تو یہ جو سارے مسائل کی بنیاد پر میں نہیں کہتا ہوں کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ ان چیزوں کو ڈیلیور کر پائے، ایون اگر ان کے انٹینشنز بڑے نیک ہیں. میں اگر شہباز شریف صاحب کی انٹینشنز یا ان کی نیت صاف بھی ہو، تو صرف نیک نیتی جو ہے وہ انف نہیں ہے، وہ کافی نہیں ہوتا ہے ان تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے، جن کے ساتھ بہت سے آپریشنل چیلنجز ہیں، جن پہ عملداری، جن کو کہتے ہیں عمل درآمد کا جو مسئلہ ہے، وہ اسٹیک ہولڈرز کی انڈرسٹینڈنگ، اسٹیک ہولڈرز کی جو ہے وہ باہمی امانگی کے بغیر ناممکن ہے. اس وقت اسلام آباد اور لاہور ایک سول وار کی سچویشن وہاں پر موجود ہے. ہر روز لوگوں پر مقدمات درج کیے جا رہے ہیں، ان کو عدالتوں کے چکر لگانے پڑ رہے ہیں. ایک عدم برداشت کی سیاست جسے عمران خان نے شروع کیا، اس سے ملک میں کیا نقصانات ان فیوچر ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ اسلام آباد اور پنجاب میں جو لاہور ہے اس وقت، جو اب ہیڈ کوارٹر بن گیا عمران خان کا، یہ جو ایک ان کی کنفنٹریشن ہے، ان کے درمیان جو تصادم کی صورتحال ہے، یہ کسی بہت ہی پازیٹیو ایجنڈے کے لیے نہیں ہے. لیٹس بی ویری فرینک. ہمارے ہاں سوشل میڈیا کا بہت عائب ہے، پولیٹیکل کانشیسنس بہت کم ہے. آپ مجھے عمران خان کی کسی ایک تقریر میں پاکستان کی معیشت، پاکستان کے اندر آئین کی حکمرانی، پاکستان کے اندر جو ہے جو ایک تفاوت ہے صوبوں کے مابین، اس پر ڈسکشن، آئین پر عمل درآمد کی باقی معاملات جس میں انسانی حقوق کے بھی معاملات ہیں ان پر کوئی ڈسکشن ڈیبیٹ. پاکستان اس وقت تعلیمی اعتبار سے دنیا کے بدترین ممالک میں شمار ہونے لگا ہے. رول آف لا، کسی ایک چیز پر آپ مجھے بتائیں انہوں نے کوئی ویژن دے رہے ہیں یا کوئی بات کر رہے ہیں؟ ان کو تو 3 سال موقع ملا، اور یہی باتیں میں نے ان کے ساتھ جب پہلی ٹی وی ڈسکشن میں جب میں بیٹھا، جب ہمارا معاہدہ ہوا، تو میں نے کہا کہ یو ہیو ٹو برنگ سم تھنگ سبسٹینٹیو. آپ بجائے کہ یہ کریں کہ جی اس وقت انہوں نے سب سے پہلے نیب کا ڈنڈا اچھایا، میں نے کہا آپ کو تحریک احتساب نہیں، تحریک انصاف بنایا گیا تھا. تحریک انصاف کا مقصد یہ ہے کہ انصاف آپ نے تمام شعبوں میں کرنا ہے. صوبوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، شہریوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، قانون پر عمل درآمد نہیں ہے، آئین پہ عمل درآمد نہیں ہے. آپ تحریک انصاف بنے، تحریک احتساب نہیں بنے. وہ 3 سال تک اسی احتساب کے جھگڑوں میں پڑے رہے، اور ساتھ میں خود ان کے سارا آج تک ان کو پتہ نہیں چلا کہ میں نے کیا احتساب کیا کیا نہیں کیا. یہ جو کنفنٹریشن ہے، یہ اس کا کوئی بہت نتیجہ خیز جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ رزلٹ جو ہے وہ پاکستان کے لیے نکلنے والا نہیں ہے. الیکشن زیادہ ہوں گے. اگر عمران خان زیادہ نشستیں جیت کے آتا ہے تو عمران خان کا ویژن کیا ہے؟ what he is going to offer to the people of Pakistan. پاکستان کے شہریوں کے لیے اس کے ساتھ کیا ہے؟ وہ کون سا فارمولہ ہے؟ وہ کون سی پالیسی ہے جس کے تحت وہ پرانے 3 سال والا اپنا وہ نہیں دہرائے گا، اور پاکستان کو اس جو کرائسس اس وقت چل رہے ہیں، پولیٹیکل ہیں، اکنامک ہے، پولیٹیکل ہے، کانسٹیٹیوشنل ہے، جوڈیشل ہے، جس کرائسس میں وہ لے کے آیا ہے. اور آئی تھنک عمران خان از مور رسپانسیبل، بیکاز مارچ سے یہ جو کرائسس ہے، یہ جو اچکولے کار ہے پاکستان کا، جو کشتی، یہ تو میرے خیال اس وقت سے شروع ہوا جب ان کے خلاف عدم اعتماد آیا.
تو اب ان کچکولوں سے نکالنے کے لیے کیا روڈ میپ ہے؟ جب تک وہ روڈ میپ میرے خیال وہ نہیں دیتے اس وقت تک کوئی بھی انتخاب ہو، کوئی بھی الیکشن ہو، وہ فروٹفل رزلٹ پاکستان کے لیے نہیں لا سکتا۔ تھینک یو۔ جو کرنٹ چیف منسٹر ہے، کیا ان کی کارکردگی سے BNP مطمئن ہے؟ بات کرنٹ چیف منسٹر کی نہیں ہوتی، بات ہوتی ہے گورنمنٹ کی۔ میں بالکل مطمئن نہیں ہوں، اور میں شاید آپ کے اس چینل کے حوالے سے بتاؤں، میرے خیال میں آپ کو یاد ہوگا جب چیف منسٹر صاحب نے حلف لیا 1 یا 2 مہینے کے لیے، میں سال میں 1-2 دفعہ 1 مہینے 2 مہینے کے لیے ملک سے باہر ہمیشہ جاتا ہوں، کچھ فیملی ایشوز ہیں، کچھ میرے انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہوتے ہیں جس میں میرے کانفرنسز ہوتے ہیں، لیکچرز ہوتے ہیں، یونائٹڈ نیشن کے ساتھ کانسٹیٹیوشن ریلیٹڈ ہماری کانفرنسز میٹنگز ہوتی ہیں جس میں، تو میں 1-2 مہینے کے لیے گیا۔ جب واپس آیا تو میں پہلا آدمی تھا، میں نے ایک 12 نکات کا ایک صفحہ اٹھا کے اسمبلی فلور پہ کھڑا ہوا۔ میں نے کہا قدوس صاحب، ہماری جو یہ ساری جو یہ اپوزیشن ہے گو کہ ہم نے نہ منسٹری لی ہے، نہ جھنڈا لیا ہے، نہ ڈنڈا لیا ہے، نہ آپ کے بینیفٹس لیے ہیں، اس میں 2-3 چیزیں ہیں، اس وقت وہ میں نے ABCD بتائیں، اس میں سب سے پہلے لاپتہ افراد کا مسئلہ تھا۔ یہ ڈرافٹ میں نے تیار کیا جب قدوس بزنجو صاحب اپنے باپ پارٹی کے لیڈران کے ساتھ آئے، ہم نے BNP کے بیاف پہ ہم نے تیار کیا، سردار اختر مینگل صاحب کو بھی بھیجا تھا، تو ہم نے کہا کہ اگر ہم ان کو خلاف عدم اعتماد کی تحریک میں ہم تو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں، ان کے نمبر ویسے پورے ہیں، لیکن ہم اگر ان کے خلاف ووٹ نہیں کریں گے یا ان کو وہ کیا کہتے ہیں کہ رستہ دیں گے کہ ان کا مقابلہ نہیں کریں گے، مقابلہ کرتے بھی شاید ہم نہ جیتے، تو لہٰذا ان کے سے کوئی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے۔ تو وہ میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ 12 صفحے کا ہے، میں آپ کو دے بھی دوں گا، آپ اپنے چینل پہ دکھا بھی دیں، اس میں سب سے اہم چیزیں یہی تھیں۔ جب میں نے اسمبلی میں آیا میں نے کہا 2 مہینے گزر گئے، CTD کی واقعات میں کمی نہیں ہو رہی، CTD بہت ہی قانونی طریقے سے اپنی کارروائیاں کریں، لیکن غیر قانونی طور پر اختیارات کسی کو نہیں ہے کہ جو ہے ہم کل اینڈ ڈمپ کی پالیسی کریں یا ہم لوگوں کو ماورائے عدالت یہاں قتل عام کا سلسلہ شروع کریں۔ یہ ایک جنگل کا قانون نہیں ہے، یہ جنگل کا قانون ہم نے اگر لاگو کر دیا تو CTD کے 2000 لوگوں کی نسبت بلوچستان میں 20,000 لوگوں کے پاس ہتھیار ہے، پھر وہ بھی جنگل کا قانون، وہ ہم کیسے لوگوں کو کہیں کہ آپ بھی جو ہے جنگل کا قانون نہ کریں یا جنگل جیسے فیصلے نہ کریں۔ بدقسمتی ہوئی، وہ جب میں پیش کر رہا تھا تقریباً آپ نے دیکھا ہوگا کافی لوگ نروس بھی ہوئے، میرے کافی پارلیمنٹرین دوست جو باپ پارٹی سے تھے انہوں نے بھی کہا یہ کیسی ڈیل ہے، میں پتہ نہیں، میں نے کہا ڈیل نہیں ہے، اگر پالیٹکس آپ سمجھتے ہیں یہ میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ تھا کہ قدوس صاحب آپ کی جو گورنمنٹ ہوگی وہ ان نکات کو جو ہے ترجیحی بنیادوں پر حل کرے گی، جس میں ڈیولپمنٹ تھی، PSDP تھی، ہمارے ساتھ ہونے والی زیادتیاں تھیں۔ تو ابھی تک اگر دیکھا جائے، کیونکہ دیکھیں چیف منسٹر کے ساتھ ایک ٹیم ہوتی ہے، کوئی 20 سے 22 کے قریب ابھی کوآرڈینیٹرز ہیں، منسٹرز ہیں، جو اگر آپ کے پاس ایک اچھی گورنمنٹ ہو وہ ڈیلیور کر سکتا ہے، تو میں مطمئن بالکل نہیں ہوں۔ ہم ایجوکیشن کے فیلڈ میں یہ لوگ ڈیلیور نہیں کر سکے، ہیلتھ کا شعبہ اسی طرح تباہی کا بدحالی کا شکار ہے، بلوچستان کے اندر جو ڈیولپمنٹ کا جو ہماری پروسیس ہے وہ سلو ہے، پھر یہ ہے کہ بلوچستان کا جو ڈیولپمنٹ ڈیفیسٹ ہے یعنی ترقیاتی خسارہ جس کو کہا جاتا ہے، اس کے اوپر کوئی سنجیدہ آج تک ڈبیٹ اور ڈسکشن نہیں ہوئی کہ اس کو کیسے ختم کیا جائے۔ جب تک دیکھیں ایک خسارہ ہوتا ہے کہ انسان کا مالی خسارہ ہوتا ہے، بلوچستان بحیثیت صوبہ، بحیثیت وفاقی اکائی، بحیثیت قوم، بلوچستان ترقیاتی خسارے کا شکار ہے۔ ترقیاتی خسارہ وہ ہے کہ جب تک کن کن شعبوں میں ہماری ڈیولپمنٹ رک گئی، جام ہو گیا تھا، جہاں پر ہمیں اسٹیگننٹ ہو گیا تھا 25 30 40 سالوں میں، اس کو کیسے لایا جائے۔ اس کے لیے آپ کو بہت ہی ویژنری قسم کے پولیٹیکل لیڈرشپ جو ڈرائیونگ سیٹ پہ ہیں، جو اس وقت مین سیٹ پہ بیٹھے ہیں مختلف منسٹریوں میں، ان سارے لوگوں کے پاس وہ ویژن ہو، 20-25 لوگ، پھر آپ کو بلوچستان کو ایک اچھی گورننس دے سکتے ہیں۔ ایک چیف منسٹر اگر آپ فرشتہ بھی لے آئیں اور آپ کے پاس اچھی ٹیم نہ ہو، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بلوچستان میں جون سا بھی چیف منسٹر آتا ہے، اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ پیر نہ رکھے تو وہ چیف منسٹر کی کرسی تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس بات میں آپ کو کتنی صداقت ہے؟ بہت بڑی صداقت ہے، اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں۔ دیکھیں بلوچستان کو ایک اب نارمل صوبہ بنا دیا گیا ہے، یعنی ایک نارمل پولیٹیکل انوائرمنٹ یہاں پہ نہیں ہے، ایک ڈیموکریٹک پولیٹیکل انوائرمنٹ بلوچستان میں نہیں ہے۔ اب نارمل سے مراد یہ ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کو شاید جو ہمارا اسکرپٹ ہے، ہمارے 5-10 سال بناتے ہیں، اس اسکرپٹ کے تحت چلائیں گے تو بلوچستان شاید چل پائے گا، ورنہ یا تو بلوچستان ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا یا بلوچستان آگے نہیں بڑھے گا۔ پتہ نہیں ان کو خوف کیا ہے۔ اگر وہ بلوچستان کو آگے بڑھانے والی اسکرپٹ بنا دیتے تو شاید اس میں پھر وہ ڈیولپمنٹ پرائرٹیز ہوتی ہیں، ڈیولپمنٹ ڈیفیسٹ ڈسکس ہوتا،
بلوچستان کے ریسورسز پہ بات ہوتی، بلوچستان کا جو یوتھ ہے 60-70% ہے، اس کے فیوچر، اس کے مستقبل کے حوالے سے آپ کے پاس پالیسی ہوتی۔ بدقسمتی سے ان کا اسکرپٹ یہ ہوتا ہے کہ 15-20-30 لوگ ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، ان کو کسی نہ کسی طرح اکٹھا کیا جائے اور بلوچستان کے اندر ایک حکومت بنائی جائے، اور شاید وہ بہت سلو گوئنگ حکومتوں سے، جس کا سب سے بڑا نقصان آج پاکستان کو ہو رہا ہے، سب سے بڑا نقصان بلوچستان کو ہو رہا ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ میرے خیال میں اس بات کو اب 1970 کے بعد سے لے کر کچھ تھا، لیکن گزشتہ 2 دہائیوں سے جب سے بلوچستان میں یہ تنازع شروع ہوا ہے، گو کہ اس تنازع کا مقصد ہی یہی تھا کہ بلوچستان کو زیادہ پولیٹیکل آٹونومی ملنی چاہیے، بلوچستان کو سیاست فیصلوں میں اختیار حاصل ہونا چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کو سیاسی فیصلوں میں اختیار حاصل نہیں ہے۔ دنیا جہان میں اسٹیبلشمنٹ کا رول ہوتا ہے بڑا کنسٹرکٹیو، پازیٹیو، جہاں پہ ایشوز ہوتے ہیں، لیکن بلوچستان کے حوالے سے ایک جو رول رہا ہے وہ میرے خیال میں اتنا جو ہے میرے خیال بلوچستان کو ابھی تک فائدہ نہیں دے پایا ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ میرے خیال میں یہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے، یہ پاکستان کی مقتدرہ کو بھی سوچنا چاہیے، اور اگر کوئی بلوچستان کے اندر پازیٹیو بات کرنی بھی ہے، اسٹیبلشمنٹ از اے اسٹیک ہولڈر۔ میں یہ بات چھپاتا نہیں ہوں، اگر کوئی یہ کہے کہ اسٹیبلشمنٹ اسٹیک ہولڈر نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ یہاں پر پولیس والے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں، یہاں لیویز والے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں، یہاں اسٹیبلشمنٹ، جب تک تمام اسٹیک ہولڈرز آن بورڈ نہیں ہوتے اس وقت تک ایک ادارے کی اسکرپٹ جو ہے وہ بلوچستان کو آگے نہیں بڑھا سکتی، بلکہ اس کو نقصان کا باعث بنے گا۔ یہ بتائیے گا کہ انتخابات کا سال آن پہنچا، بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل اپنے آپ کو آئندہ انتخابات میں کہاں دیکھتی ہے؟ دیکھیں، بلوچستان نیشنل پارٹی، پارلیمانی پولیٹکس جو ہے اٹس اے ویری کمپلیکیٹڈ پروسیس، بہت مشکل مرحلہ ہے۔ اس میں جو ووٹر ہے، ہر ووٹر کو مطمئن کرنا، خوش کرنا، یہ کیا نیکسٹ ٹو امپاسبل، جوکوں کا کام ہے۔ ہر گھر میں ایک مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ وہاں روزگار دیتے ہیں تو وہاں بجلی نہیں دے سکتے، بجلی دیتے ہیں تو وہاں پانی صحیح طریقے سے پہنچا نہیں سکتے، پانی دیتے ہیں تو وہاں گیس نہیں پہنچا سکتے، گیس دیتے ہیں تو ان کی سڑک کی مرمت نہیں ہو سکتی، سڑک کی مرمت ہو جائے تو وہاں ان کے ہاسپٹل میں ادویات نہیں۔ یہ سارا سے نظام کون کرتا ہے؟ یہ گورنمنٹ کرتا ہے۔ تو میں اسی لیے شروع میں نے کہا کہ گورنمنٹ اتنی سینسٹیو اور اتنی بہت ٹیکنیکلی چیزوں کو سمجھتی نہیں ہے۔ بلوچستان مینیج کرنے میں اتنا مشکل نہیں ہے۔ بلوچستان میں ایک اچھی گورننس آپ کو 5 سال کی مل جائے، چیزوں کو آپ سٹریم لائن کر سکتے ہیں جو آنے والوں کے لیے مشکلات پیدا نہیں کریں گے۔ ابھی ہوے کا ہوا ہی بگڑا ہوا ہے، تو یقیناً جو ہم الیکٹ ہوئے ہیں انہوں نے بڑا اچھا مینڈیٹ دیا ہے، عوام کا، بلوچستان کے عوام کا شکریہ ہے، انہوں نے سردار اختر مینگل کو، بلوچستان نیشنل پارٹی کو میں، تو مشکلات تو جب نیکسٹ الیکشن میں جو بھی آپ جاتے ہیں، ایک دفعہ الیکٹ ہو، مشکلات تو ہوتے ہیں، لیکن ہم نے عت الوسع کوشش کی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ابھی ہم نے اپنے نظریے پہ، کبھی اپنے فکر پہ، کبھی بلوچستان کے عوام کے حقوق پر ہم نے کمپرومائز نہیں کیا ہے۔ جو ایشوز سڑکوں میں، گلی کوچوں میں، پریس کلبوں کے سامنے آتے ہیں، جو پہلے آج تک پارلیمنٹ کا بالکل زینت ہی نہیں بنتے تھے، آج وہ قومی اسمبلی میں سردار اختر مینگل کی توسط سے بن رہے ہیں، آج ہمارے دوستوں کی توسط سے صوبائی اسمبلی کا بن رہے ہیں، سینٹ میں پہنچ رہے ہیں، بلوچستان اسلام آباد ہائی کورٹ تک پہنچ گئے ہیں، فیڈرل تک پہنچ گئے ہیں، انٹرنیشنلی پہنچ گئے ہیں۔ تو بلوچستان نیشنل پارٹی نے اپنا وہ رول پلے کیا ہے۔ ہم عوام میں پھر جائیں گے، یقیناً ہمیں امید بڑی ہے، بہت زیادہ ہے۔ نیکسٹ میں کچھ پولیٹیکل الائنسز جو ہمارے ہیں ان کو بھی آگے بڑھائیں گے، اور بلوچستان میں انشاءاللہ امید یہی ہے کہ جو اس طرح کی جو صورتحال ہے اس میں بلوچستان نیشنل پارٹی ایک واحد لیجٹمیٹ پارٹی ہے جو دوسرے لیجٹمیٹ پارٹیوں کے ساتھ الائنس بنا کے بلوچستان میں انشاءاللہ ایک اچھی الیکشن میں جو ہے نتیجہ دے سکتی ہے۔ آپ نے بات کی 6 نکات کی اور کہا کہ شہباز شریف کی جو اس وقت حکومت موجود ہے اس نے اس پہ سنجیدگی کا اظہار کیا۔ کچھ لوگ بھی آپ نے کہا کہ واپس آئے، عمران کے دور میں بھی ہم نے دیکھا کہ گزشتہ سال ایک سپریم کورٹ نے ایک کمیٹی بنائی مسنگ پرسن کے حوالے سے، جس کی سربراہی سردار اختر مینگل صاحب کو دی گئی۔ اس کی جو فائنڈنگز ہیں اس کمیٹی کی وہ کیا ہیں، وہ اگر آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بنایا تھا ایک، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہاں تقریباً جب اسلام آباد میں بلوچ نوجوان، بلوچ طالب علموں کے کو ہراساں کرنے کا ایک ایشو ہوا تو انہوں نے از خود نوٹس لیا۔ پھر جب یہ سارے معاملات جو ہے وہ سامنے کورٹ کی عدالت کے آئے تو انہوں نے اس کے بعد ایک فیصلہ کیا کہ ایک کمیشن بننی چاہیے اور وہ یہ تحقیقات کرے کہ یہ ہراساں کرنا جو پولیٹیکل ہراسمنٹ ہے، انڈیویجول ہراسمنٹ ہے یا اسٹوڈنٹس کی ہراسمنٹ ہے، ہراساں کرنے کے کیسز، ان کی تحقیقات ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ جو ہے کیا اس کا کوئی وے آؤٹ نکل سکتا ہے۔ تو میرے خیال میں جو پہلے کمیشن بنی اس نے معذرت کی، وہ کام نہیں کر سکے۔ پھر سردار اختر مینگل صاحب کی سربراہی میں کمیشن بنی،
سردار اختر مینگل صاحب بہت سے گھریلو مسائل کے باوجود ان کو آفرین ہے کہ ان کے خاندان میں، ان کے گھر میں بہت سے ایسی پریشانیاں، مسائل، اور گزشتہ 1-1.5 سال سے بڑے سردار صاحب، سردار محترم عطا اللہ مینگل صاحب کی رحلت کے بعد سے وہ بہت سی مشکلات کے باوجود انہوں نے اس کمیشن کو بالکل وہ جو کیا کہتے ہیں کہ اپنا وقت دیا، انہوں نے اس پہ سنجیدگی سے کام کیا، انہوں نے جو ہے سارے جو ہے اسٹیک ہولڈرز جتنے بھی تھے اس کے کمیٹی کے ممبرز تھے ان سب کو بلوچستان لے آئے، انہوں نے یہاں پر جو لاپتہ افراد ہیں ان کی زبانی ان کا قصہ، اور یہ ریکنسیلیشن کے پروسیس کا ایک بنیادی نقطہ ہے جو انہوں نے شروع کیا، یہ ریاست کو بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا، تاکہ چھوڑیں کہ جب اس پورے پاکستان سے جتنے بھی کمیٹی کے ممبران ہیں وہ بلوچی میں، براوی میں، پشتو میں، سرائکی میں، سندھی میں جس کا بچہ گم ہوا ہے اس کا رونا دھونا اس کی زبان میں سنیں، اس کے سامنے بٹھا کے سنیں۔ یہ وہ ایفرٹس انہوں نے کی۔ اس کے بعد کمیٹی نے اپنی بہت ساری جو میٹنگز، ڈیلیبریشنز تھیں اسلام آباد میں کی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی ایک جامع رپورٹ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کر دیا ہے، کیونکہ کمیشن جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بنایا تھا، رپورٹ جو ہے وہ پراپرٹی ہے، ایک قسم کی وہ اس کی ملکیت ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی۔ یہ بھی ان کے اوپر منحصر ہے کہ کب اس کو شائع کریں یا اس کو پبلسائز کریں، عوام میں لے آئیں، اپنی ویب سائٹ پہ لگائیں یا پارلیمنٹ کو بھیجیں ان ریکمنڈیشن کو، تو یہ کورٹ پہ منحصر ہے۔ اور میرے خیال میں جب بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی وہ جیورسڈکشن ہے، بالکل ہم اس کا احترام کریں گے۔ میں ایک نمبر جاننا چاہ رہا ہوں، بیسیکلی مسنگ پرسن ایک بہت بڑا ایشو ہے بلوچستان کا، نہ صرف بلوچ طلباء اور طالب علم بلکہ پشتون اور دیگر اقوام سے تعلق رکھنے والے جو نوجوان ہیں ان کو جبری طور پر گمشدہ کیا جاتا ہے۔ نہ صرف جبری طور پر گمشدہ کیا جاتا ہے بلکہ ان کا جو سب سے بڑا ایشو ہے کہ ان کو ٹرائل کے لیے پیش نہیں کیا جاتا۔ کیا آپ کے پاس کوئی ایسا نمبر موجود ہے کہ گزشتہ 2 دہائیوں سے کتنے افراد جو ہیں وہ لاپتہ ہو چکے ہیں اور سردار اختر مینگل صاحب کی کاوشوں کے بعد کتنے واپس آ چکے ہیں؟ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے بتدریج مختلف ادوار میں اپنی رپورٹ شائع کی ہیں، یہ ہیومن رائٹس واچ نے کی ہیں، ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کی ہیں۔ اب ایک ریسنٹ رپورٹ جو ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کا آیا ہے اس میں انہوں نے نمبرز دیے ہوئے ہیں، لیکن میں بذات خود یہ بلیو کرتا ہوں، میرا یقین ہے، دیکھیں بلوچستان بہت ریموٹ ایریا ہے، یہاں پر بہت سے کیسز ایسے ہوئے ہیں جو شاید رپورٹ بھی نہ ہوں، یا ہو سکتا ہے کہ ہم نے ایگزیجریٹ بھی کیا ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کبھی کبھی پولیٹیکلی لوگ ایگزیجریٹ بھی کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انسانی حقوق کا یہ بحران جس کو ہم انفورسڈ ڈس اپیرنسز کہتے ہیں، یہ بلوچستان میں شد و مد کے ساتھ موجود ہے، چاہے ایک آدمی لاپتہ ہے، 100 لاپتہ ہے یا 1000 لاپتہ ہیں، یہ ایک انسانی بحران ہے، ایک انسانی حقوق کا بحران ہے، ایک آئینی بحران ہے، ایک قانونی کی حکمرانی کا بحران ہے، اس کو حل ہونا چاہیے۔ کیونکہ میں جب ہم عدالت میں سپتمبر 2013 میں مجھے یاد ہے ارلی جب ہم گئے تھے، سپتمبر 2012 تھا، تو وہ جو ڈرافٹ تھا تقریباً کوئی 70 صفحوں کا، وہ میں نے تیار کیا تھا بلوچستان نیشنل پارٹی کے لیے، جو ہمارے ایڈوکیٹس نے اور سردار اختر مینگل کی سربراہی میں ہم نے پیش کیا تھا۔ تو اس میں میں نے انسانی حقوق کے وہ تمام جو ہیں قوانین ہیں، انسانی حقوق کی تمام مثالیں ہیں، وہ سارے ان کے سامنے میں نے رکھ دی تھیں۔ تو اس وقت بھی ہمارا یہ تھا کہ اگر ہم نمبر کے اوپر جھگڑا ہم شروع کر دیں گے، کوئی کہے گا 1000 ہے، تم کہیں گے 2000 ہے، 3000 ہے، یہ مسئلہ کبھی حل ہونے والا نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی بھی کہیں سی گھر سے نکل آ کے آتا ہے میرا بچہ لاپتہ ہے، یہ ریاست کی، ریاستی اداروں کی، عدالت کی، سیاسی پارٹیوں کی، پارلیمنٹ کی ذمہ داری کہ اس کے بچے کو ڈھونڈ کے لے آئے، کون لے گیا ہے، کیوں لے گیا ہے، کس مقصد کے لیے لے گیا ہے، اگر غلط لے گیا ہے تو اس غلط کرنے والے کو جو ہے سزا ملنی چاہیے۔ یہ دنیا کے اندر قانون ہے۔ باقی نمبرز پہ جھگڑا میرے خیال میں ہم جتنا کریں گے یہ مسئلہ شاید اسی طرح 2 فریقوں کے مابین یہی ہوگا کہ یہ جھگڑا بڑھتا جائے گا اور اس کا کوئی حل نہیں نکلے گا۔ یہ بتائیے گا، آپ نے بڑے احسن طریقے سے بتایا کہ کیا بلوچ قبائل اور دیگر جو قبائل ہیں ان کے مسئلے مسائل ہیں۔ میں جاننا چاہ رہا ہوں بلوچستان کے وسائل کے بارے میں، بلوچستان کی جتنی بھی معدنیات ہیں، ہم ماضی میں اس کا رونا روتے رہے کہ بلوچستان کے وسائل کے حقوق یہاں کے لوگوں کو نہیں دیے جاتے۔ سوئی آج بھی ایسا علاقہ ہے جو نیشنل گیس سے محروم ہے۔ اسی طرح ہم بات کریں گے ریکو ڈک کی، جس کا آج کل کافی شور مچتا ہے۔ ریکو ڈک کی اس وقت حقیقت کیا ہے؟ کیا واقعی بلوچستان کو اس دفعہ 25% شیئر کے علاوہ رائلٹی مل رہی ہے یا نہیں؟ اس پر ذرا روشنی ڈالیں۔ ریکو ڈک کے حوالے سے میرے خیال آپ کو یاد ہوگا گزشتہ تقریباً 7 سے 8 سالوں سے مسلسل انگریزی اخبارات میں یا دوسری جگہوں پر اس کے حقائق کے حوالے سے، اس میں جو انٹرنیشنل سینٹر فار سیٹلمنٹ ڈسپیوٹ ہے اس کے حوالے سے جو کیس چل رہا تھا، میں بتدریج لکھتا جا رہا تھا، اور جو ہماری تجاویز تھی ہم اس میں کوشش کر رہے تھے کہ شاید حکومت اور ریاست ان کو سمجھ کے ان کو انکارپوریٹ بھی کر لے گا،
بدقسمتی سے غلط حکمت عملی کے باعث ایکسڈ کا جو کیس ہے وہ 2019-20 میں آ کر ہم ہار گئے، جس میں پاکستان کو کوئی 9 ارب 10 ارب ڈالر کا جو ہے وہ جرمانہ عائد ہو گیا۔ اور اس کے بعد جب میں نے اس کے بعد بھی ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ اگر آپ یہ کیس بلوچستان کے اوپر چھوڑ دیں، ٹھیک ہے وہ حکومت پاکستان کا کیس ہے، لیکن ہم بلوچستان کے لوگ اگر جا کے، میں نے اسمبلی میں بھی یہ بات کی تھی، ہم جائیں تو یونائٹڈ نیشنز کے دنیا کے اندر نیچرل ریسورسز ریلیٹڈ لاز کے مطابق بہت سے ایسے قوانین ہیں جس میں ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ اس ڈیل کے وقت ہمارے ساتھ یہ زیادتیاں ہوئیں، لہٰذا اس ڈیل کو جو ہے دوبارہ اس ایگریمنٹ کو انٹرنیشنل پرنسپل بین الاقوامی اصولوں کے تحت حل ہونا چاہیے اور بلوچستان کو اس کا ڈیو شیئر ملنا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے کیونکہ ساری چیزیں اسلام آباد نے ہینڈل کی، ٹیکل کی، اور میں آپ کو الفیہ بتاتا ہوں کہ شاید بلوچستان کے لوگوں کا بہت کم اس میں مداخلت رہی ہوگی کہ اس تمام ڈیل میں، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایگریمنٹ ہے، جس کو ڈیل انگریزی میں ایگریمنٹ کو ہی کہتے ہیں، یہ جو ساری ایگریمنٹ ہوئی ہے، اس ایگریمنٹ میں جو مرکزی کردار رہا ہے وہ وفاقی حکومت کا رہا ہے، ان کے اداروں کا رہا ہے۔ اب جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس کے تحت تقریباً جب انہوں نے ڈیل کی کہ جی آؤٹ آف دا کورٹ سیٹلمنٹ، یعنی عدالت سے باہر آ کے مسلط کے عمل سے مسئلے کو حل کریں تاکہ جرمانے سے، کہ $9 بلین پاکستان کے لیے بہت بڑی بات ہے، $2 ارب کے لیے ہم IMF کے تلوے چاٹ رہے ہیں، کتنے عرصے سے لے ہوئے نہیں مل رہا ہے، تو $9 ارب یقیناً پاکستان نہیں دے پائے گا، جرمانہ نہیں دے پائے گا یہ $9 ارب کا۔ تو انہوں نے کیا کیا، یہ جو ساری نیگوسیشن شروع ہوئی، اس نیگوسیشنز کے تحت انتفاگوستا کی ایک کمپنی تھی جس نے کہا کہ میرا $1 ارب $900 ملین کے قریب بنتا ہے، آپ مجھے وہ دے دیں تو میں ایگزٹ کر لوں گا اور میں یہ ڈیل یا ایگریمنٹ چھوڑ دوں گا، میرا اتنا نقصان ہوا ہے۔ بیرک گولڈ یا دوسرے جو ہیں وہ اس میں انہوں نے کہا ہم کنٹینیو کریں گے اور نئے ایگریمنٹ کے تحت ہم آپ کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ جو نیا ایگریمنٹ بنا وہ یہ تھا کہ جی 50% بیرکس لے جائے گا اور 50% جو ہے وہ بلوچستان کے رہیں گے، کیونکہ دیکھیں ادھر بات بلوچستان اور پاکستان ہے کہ کوئی ڈفرینٹ چیز نہیں ہے، لیکن نیچرل ریسورسز کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 173 کے تحت وہ پروٹیکٹڈ ہیں کہ یہ جو وسائل ہیں یہ صوبے کی ملکیت ہوتے ہیں۔ تو جب صوبے کی ملکیت ہو تو اگر بلوچستان ہے تو مینس پاکستان۔ تو میں پتہ نہیں پھر یہ ہوا کہ جب 50% پاکستان کو ملے تو اس میں انتفاگوستا کے جو 900 ملین دینے تھے، انہوں نے کہا کہ جی حکومت بلوچستان کے پاس یہ جو بنتے اس وقت بنتے تھے کوئی 200 ارب روپے، شاید بلوچستان دے نہیں پائے گا، تو لہٰذا انہوں نے SOEs اسٹیٹ اون انٹرپرائزز لے آئے، وہ 3 ہیں، ایک ہے پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ، ایک OGDCL، ایک گورنمنٹ آف پاکستان ہولڈنگز۔ ان تینوں کو کہا کہ آپ لوگ اپنے جو بھی منافع ہیں، بچت ہے، پیسے لے آئیں، ہم آپ کو 25% حصہ دیں گے، اس کے جو ہے 900 ملین جو $1 ارب کے قریب بنتا ہے وہ دے کے انتفاگوستا کو فارغ کریں، وہ حصہ آپ لوگ لے لیں۔ گورنمنٹ آف بلوچستان کو 25% ملے، بالکل خالصتاً بلوچستان کے شیئر ہوں گے۔ 15% میں کیونکہ اس کے لیے حکومت پاکستان کو کچھ پیسے دینے پڑیں گے بیرکس کو، کیونکہ جب آپ پارٹنر ہوتے ہیں ایگریمنٹ میں تو آپ پیسے بھی ڈالتے ہیں، صرف آپ کی زمین تو نہیں ہوتی، تو اس میں کچھ ڈیولپمنٹ جو آپ کے ایکسپینڈیچرز ہیں، ایکسپینسز ہیں، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے، ان کو شامل کرنے کے لیے یہ سلسلہ انہوں نے کیا اور یہ ایگریمنٹ سامنے لے آئے۔ اس ایگریمنٹ کے بعد میں بلوچستان اسمبلی میں آیا، واحد بننا تھا، گو کہ کیونکہ ہم تو جب آپ پارلیمنٹ کا حصہ بنتے ہیں، اسمبلیوں کا حصہ بنتے ہیں، پرٹیکولرلی ہم جب اس حکومت کا حصہ ہیں تو ہماری جو اپوزیشن ہے وہ سافٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجوہات ہیں، ہم پارلیمنٹیرینز ہیں، ہمارے علاقے ہیں، ہمارے لوگوں کے کچھ ڈیولپمنٹ ڈیمانڈز ہیں، کوئی بجلی مانگتا ہے، کوئی پانی مانگتا ہے، کوئی نلکے مانگتا ہے، کوئی نالی مانگتا ہے، کوئی جو ہے ٹرانسفارمر مانگتا ہے، کوئی نوکریاں مانگتا ہے، کوئی اسکول کی ریپیئر مانگتا ہے، کوئی سڑکوں کی مرمت مانگتا ہے۔ ہمارے پچھلی جو 3-4 سال ہماری حکومت نے ہمارے ساتھ اتنی زیادتیاں کی، تو اس حکومت کے حوالے سے ہم نے بہت ہی پولائٹلی، با اخلاق طریقے سے ریکو دک کے حوالے سے قرارداد میں لے آیا اور میں نے اس ڈیل کی، اس ایگریمنٹ کی مخالفت کی۔ انفارچونیٹلی 1 ووٹ سے میرا جو ہے قرارداد وہ نامنظور کر دیا گیا۔ یہ اسی ایگریمنٹ کے بعد کی بات ہے، لوگ شاید اس کو کیئرفلی فالو نہیں کرتے ہیں۔ پھر اس پہ میں نے آرٹیکل بھی لکھا۔ پھر سپریم کورٹ میں جب یہ کیس گیا کہ سپریم کورٹ میں لے گئے کہ جی ویلیڈیٹ کروائیں، کیونکہ پچھلا سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا وہ ابھی تک لاگو تھا ایک قسم کا، اس سپریم کورٹ کے فیصلے کو، تو میں ایک پولیٹیکل پارٹیز کے دروازے پہ گیا۔ کامران مرتضیٰ صاحب اس بات کے شاید گواہ ہوں گے کہ بلوچستان کے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو جو سپریم کورٹ میں ریکو ڈک کی ایگریمنٹ کے حوالے سے ویلیڈیشن کی جو انہوں نے فائل کی ہے، جو اپیل ہے،
اس پہ جانا چاہیے، BNP کو بھی جانا چاہیے، جمعیت علماء اسلام کو جانا چاہیے، ہم اپنا 50% حصہ لے کے آئیں۔ میں پرسنلی کیوں نہیں گیا، اس کی ایک وجہ ہے، جب میں سندھ میں گیا لوگ یہ سمجھتے ہیں جب پرسنلی ثنا بلوچ کیس لے کے جاتا ہے شاید اس کے کوئی ذاتی مفادات ہیں۔ بلوچستان میں کوئی شخص ایک کاغذ قلم کے ذریعے سے چیزیں بنا کے تیار کر کے جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں سندھ کے حوالے سے گیا، سندھ کے حوالے سے میں نے لینڈ مارک ڈیسیجن کروایا کہ حکومت بلوچستان اس کے بعد سے یہ حکومت بلوچستان کی ملکیت ہوگی، اور حکومت بلوچستان جو ہے وہ MCC کے ساتھ ایگریمنٹ کرے گا، MRDL نہیں کرے گا، یہ پیٹرولیم منسٹری نہیں کرے گا۔ بدقسمتی ہوئی، لوگوں نے کہا جی ثنا بلوچ خاموش ہو گیا، ثنا بلوچ نے سندھ میں سے اپنا حصہ لے لیا ہے فلانا۔ میں نے کہا میرا کام تھا، میں 1.5 سال تک عدالتوں میں گیا، آپ لوگوں کے لیے ایک فیصلہ حکومت بلوچستان کو لا کے دیا، اب یہ حکومت بلوچستان کی ذمہ داری ہے۔ میں تو ایک MP ہوں، نہ میں منسٹر ہوں، نہ میں چیف منسٹر ہوں، نہ میں چیف سیکرٹری ہوں، نہ میں نیگوسیشن کا آپ کا ذمہ دار ہوں۔ ہماری ایک جماعت ہے، میری جماعت نے بھی مجھے کوئی ایسی بڑی ذمہ داری نہیں دی کہ میں نیگوسیشنز کروں۔ تو میں نے کہا میں اسی لیے جب ریکو دک کا ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہماری بہت بڑی کوتاہیاں ہوئی ہیں۔ ریکو دک کے حوالے سے پولیٹیکل پارٹیز بلوچستان کی جتنی بھی تھی ان کو سپریم کورٹ میں جانا چاہیے تھا، دیٹ واز دا رائٹ ٹائم۔ میں سب کے دروازے پہ گیا، میں نے سب کو کہا، میں نے کہا میں نہیں جاؤں گا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی معاملے پہ میں یہ نہیں کہ میں خدا نخواستہ لوگوں کی بات سے میں اتنا محسوس کرتا ہوں، یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں سیاست میں، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ پولیٹیکل پارٹیز اس میں اپنا جو ہے حصہ ڈالیں، اور پولیٹیکل پارٹیز جو ہے اپنی ذمہ داریاں سمجھیں، کیوں ایک انڈیویجول بار بار جاتا ہے۔ تو بدقسمتی سے ہم سپریم کورٹ نہیں گئے۔ سپریم کورٹ نے جو ایگریمنٹ تھا حکومت پاکستان نے، یا جس میں بلوچستان بھی حصہ دار ہے، انہوں نے جو ایگریمنٹ کیا ریکو دک کے ساتھ وہ اس وقت جو ہے قابل عمل ہے، اس پہ کام ہو رہا ہے۔ گو کہ اگر دیکھا جائے، کیونکہ اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اتنی بڑی سونے چاندی کے تانبے کے کانے ہیں، یہ اتنا آسان نہیں ہے ان کو ڈیولپ کرنا۔ شاید اگر بیرک نکل جائے اور کوئی کمپنی دنیا کی بہت کم آئیں گے، چائنیز کنٹینیو شاید کریں کوئی چھوٹے موٹے، لیکن شاید چائنیز کے بھی اتنی ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتے ہیں ایگریمنٹس، وہ اتنے فائدے مند نہیں ہوتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اگر بلوچستان کے اندر ایک سینسیبل حکومت ہو، سینسیبل حکومت، یہ جو جتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اگر اس کو بھی اس کے فائنینسز کو، اس کو ریسورسز کو اسٹریم لائن کرے، ایجوکیشن ہیلتھ کے حوالے سے، ہو سکتا ہے ریکو دک فائدہ مند ہو۔ ورنہ جس طرح سندھ کے پیسے ضائع گئے، جس طرح سوئی گیس کے پیسے ضائع جا رہے ہیں، جس طرح جو ہے ہماری باقی بڑی بڑی ڈیولپمنٹ کے جو ہیں ہم فائدے آج تک ہمارے لوگوں کو نہیں ملے، تو ریکو تک بھی آنے والے 5-10 سال کے بعد اگر بلوچستان کے اندر گورننس کا اسٹرکچر یہ رہا، ہمارے پاس ویژن یہی رہی، تو میرے خیال میں ریکو تک سے بھی لوگوں کو 1 روپے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ جب پنجاب کے پاس گندم کی شارٹیج ہو جاتی ہے تو وہ دوسرے صوبوں کو اس کی فراہمی کم کر دیتا ہے۔ بلوچستان کو بھی کہتے ہیں کہ یہی عمل کرنا چاہیے کہ اس کے پاس اب گیس کی شارٹیج ہو رہی ہے تو اس کو باقی صوبوں کو نہیں دینی چاہیے۔ آپ اس بیان کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، بلوچستان جو ہے ایک وفاقی اکائی ہے، کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 158 کے تحت بلوچستان کا یہ حق حاصل ہے، اور یہ بات جب 2004 کی پارلیمانی کمیٹیز بھی بنی تھی، یہ ساری چیزیں میرے خیال یہ بکس اور یہاں پہ سارے فیصلے پڑے ہوئے ہیں۔ لوگوں کو تو پتہ نہیں تھا بلوچستان کی گیس کس پرائس پہ نکلتی ہے، 22 روپے پہ جاتا تھا، لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا۔ نواب اکبر خان بگٹی صاحب کو تھوڑی بہت اس کی انڈرسٹینڈنگ نو آؤ تھی۔ میں جب سینٹ میں تھا ہم نے ورکنگ کی، اس کو 70 پہ لے گئے، 200 پہ لے گئے، تو بلوچستان کو کچھ مالی فائدہ ملا جو بعد میں 2010 میں نواب اسلم ریحسانی کی حکومت میں وہ پیسے آئے، لیکن وہ بھی سارے ضائع ہو گئے۔ وہ سارے پیسے 1 روپے بھی اس وقت جو ہے وہ پازیٹیو کنسٹرکٹیو ایشوز پہ جو ہے بلوچستان کے نہیں لگے۔ ابھی جب گیس کی بات ہو رہی ہے، دیکھیں بلوچستان اس وقت کمپیریٹیولی باقی صوبوں کے بہت کم گیس پیدا کر رہا ہے۔ بلوچستان کا جو پیداوار ہے وہ ایک وقت میں 93% تھا، پھر 70% پہ چلا گیا، پھر 56% پہ چلا گیا، 38% پہ چلا گیا۔ ابھی یہ میرے پاس جو بک پڑے ہیں، انرجی بکس پڑے ہیں، ریسنٹلی میں سارے اپڈیٹس لیتا ہوں، تو اب جو انرجی بک جو ہے ریسنٹلی اس کے مطابق بلوچستان کی جو پروڈکشن ہے وہ 17% پہ آ کے رک گئی ہے، 20% پہ آ کے رک گئی ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہمیں مانیٹرنگ کا کوئی اختیار بھی نہیں ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں، ہم کر بھی نہیں سکتے کہ آیا 18% ہے یا 80% ہے۔ ایک تو یہ بلوچستان کے پاس اختیار نہیں ہے۔ PPL کے ساتھ ہمارا جو معاہدہ ہے وہ 10 سال سے پینڈنگ پڑا ہوا ہے، ہم PPL کے ساتھ وہ معاہدہ نہیں کر پا رہے، PPL اپنا گیس مفت میں نکال رہا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو اس حکمت عملی ہے کہ ایک جارحانہ حکمت عملی تو ہے سیاست میں، کیوں نہیں چاہیے کہ اگر آپ میں بھوکا ہوں، آپ مجھے گندم نہیں دیتے ہیں تو پھر میں آپ کو گرم ہونے کے لیے اپنا گیس کیوں دوں۔ لیکن سیاست میں اس کا وے آؤٹ دوسرا بھی ہے، وہ یہ ہے کہ پنجاب کے اندر گیس پیدا ہوتا ہے، سندھ کے اندر گیس پیدا ہوتا ہے، ہاں مل بیٹھ کے کم از کم یہ فیصلہ کریں کہ بلوچستان کو آئین کے مطابق آرٹیکل 158 کے تحت اس کا گیس کا حصہ مل جانا چاہیے، جو گیس بچتا ہے وہ آپ کا ہے۔ وہ تو ویسے ہی بغیر روکے، بغیر دھمکی دیے، بغیر لیویز والے بیچے، ہمارے آئین اس کا تحفظ دیتا ہے
لیکن بلوچستان کے اندر کوئی آج تک ایسی مضبوط حکومت نہیں آئی جو اس حق کو جو ہے جتا سکے، اس حق پہ بات کر سکے، اس حق کو جا کے وہاں پر بیٹھ کے منوا سکے۔ یہ ساری چیزیں صرف تقریروں سے تو نہیں ہوتی۔ ہمارا کام تھا، میں 3 سال، میں نے 3 ٹینیورز گزارے ہیں، قومی اسمبلی میں مختصر 1-1.5 سال ہو رہے، سینٹ میں 3 سال رہا، 3 سال جناوطنی میں گزرا ہے، ابھی 2-3 سال انیشیلی۔ ہم ان کو، لوگوں کو، اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ کو ویژن تو دے سکتے ہیں، رستہ بتا سکتے ہیں، لیکن ہم کسی فورم میں بیٹھ نہیں سکتے۔ ہم اپوزیشن میں، ہمارا کام تقریر کر کے گھر آ کے بیٹھ جانا ہے۔ تو انفارچونیٹلی جب تک اس حکومت کو ان تمام فورمز کی اہمیت کا پتہ نہ ہو، حیثیت کا پتہ نہ ہو، جو آپ کے ریلیونٹ منسٹرز ہیں، چاہے وہ فائنانس منسٹر ہے، بلوچستان میں انرجی کا منسٹر ہے، اور انرجی کے حوالے سے 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں 18 امینڈمنٹ کے تحت بلوچستان کو اتنا اختیار حاصل ہے کہ اپنا گیس خود پیدا کرے، اپنی بجلی خود پیدا کرے، اپنے لیے خود کمپنیاں بنائے، ایران سے گیس ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، ایون انٹرنیشنلی اپنے لیے قرضے لے سکے۔ ابھی سیلاب آ گئے بلوچستان کے لیے، خیبر پختونخوا نے جا کے اربوں روپے جو ہے وہ قرض باقی بینکوں سے لے رہے ہیں، کچھ جو ہے گرانٹس لے رہے ہیں، اپنے علاقوں میں تعمیرات کر رہے ہیں، ہم 1 روپیہ نہیں لے سکے۔ تو جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، جو آپ کی جو گورننس کے اندر، ان کا بڑا رول ہوتا ہے کہ بجائے کہ صرف ہم یہ کہیں کہ ہم گیس روک کے جو ہے ان سے آٹا زیادہ لے لیں گے، تو یہ حکمت عملی بڑی شارٹ ٹرم ہو سکتی ہے لیکن لانگ ٹرم نہیں ہے۔ اس سے کنفنٹریشن اکائیوں کے درمیان بڑھے گا، کوآپریشن نہیں بڑھ سکتی۔ گوادر میں ہم نے دیکھا کہ گزشتہ 2 سال سے مولانا ہدایت الرحمان ایک بڑی اسٹرانگ سی کیمپین لے کے چل رہے ہیں جس کو عوامی سپورٹ بہت زیادہ ہے۔ آپ حق و تحریک کی موومنٹ کو بحیثیت ایک بلوچ لیڈر اور ایک ایم پی اے کس طرح دیکھتے ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا جب 2002، 2003، 2004 میں جب میڈیا نیا نیا آیا تھا، کچھ 1-2 چینلز تھے اس وقت، جب جو باتیں ہم کرتے تھے جس میں بلوچستان میں چیک پوسٹ کا خاتمہ ہے، بلوچستان کے اندر ٹرالنگ ماہی گیری کا خاتمہ ہے، بلوچستان کے سینٹ میں پہلا سوال اور ماڑا نیول بیس کے حوالے سے وہاں کے لوگوں کی نمائندگی کے حوالے سے اس وقت ہمارے ہی آئے تھے۔ یہ ساری چیزیں، اور بالخصوص جب جام کمال کی حکومت تھی، جو چیک پوسٹ تھے، سرحدوں سے زمباد گاڑیوں کی جو تیل لانے کی یا دوسرے خوردنی اشیاء جو ہے لانے کی چیزوں کا کاروبار تھا، اس پہ پابندی دیں، سب سے زیادہ ہم نے یہ باتیں اٹھائیں۔ ہدایت الرحمان کو بالکل ایک کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا کہ یہی جو باتیں ہم بہت ہی پولیٹیکلی ریگولرلی ہم ہمیشہ کرتے آ رہے ہیں، ہم ان کو پارلیمنٹ میں لے آئے، ہم پارلیمنٹی سطح پہ لڑائی ہم نے شروع کر دی اور فیصلے بھی ہوئے۔ یہ جتنی بھی ریلیف ملا ہے، دیکھیں ایک ڈسٹرکٹ کے ایک طریق سے ریلیف نہیں ملنی تھی، یہ پورے بلوچستان میں سارے چیک پوسٹ ختم ہوئے، بلوچستان کے اندر یہ کاروبار جو ہے زمباد وغیرہ کا تیل کا ہوا، کچھ ٹرالنگ وغیرہ، یہ بہت بڑی ایک موومنٹ، بہت بڑی پولیٹیکل کوشش تھی جس میں ساری سیاسی جماعتیں، بالخصوص ہم نے جو بہت بڑا رول ادا کیا۔ تو انہوں نے جو مومنٹم ڈیولپ کیا، اس وقت ضرورت یہ تھی کہ مکران کے اندر دیکھیں بہت بڑی ڈپریشن ہے، یہ جو پولیٹیکل ڈپریشن ہے، اس کو شاید وہ سمجھ گئے کہ جی گوادر کے اندر بے روزگاری ہے، ٹرالر مافیا کا بہت زیادہ دخل ہے، جو سمندری وسائل ہیں ان کا بے دریغ استعمال ہو رہا ہے۔ تو یہ تمام چیزوں کو، کیونکہ وہ لوکلائز سطح پہ انہوں نے اس کو ایک موومنٹ کے طور پر ڈیولپ کیا، اس نے وہاں پر اس نے یقیناً لوگوں کو اٹریکٹ کیا، لوگوں کو میں کشش پیدا کی اور وہ کیا۔ تو میں ان کے دیکھیں مطالبات ان کے کوئی بھی غلط نہیں ہے، لیکن طریقہ کار میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو، یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز نے یہی باتیں ہم نے سب نے کی ہیں، تو وہ اصل میں لے آئیں اس کو، تحریک کو تمام پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف لا کے کہ جی اس کا مطلب یہ صرف میں کر رہا ہوں، یہ جو تقریریں وہ کر رہے ہیں، یہ میرے خیال سینٹ میں میری 2003، 4، 5 کی تقریر اس سے زیادہ سخت تھیں، اور یہ بہت بڑی ایک مسلسل محنت اور کوشش کے بعد آپ اپنے صوبے کے لیے کچھ چیزیں لے آئے ہیں۔ اب گوادر میں اندر میں کسی بھی تحریک، چاہے کسی ضلع پہ ہو، ہم اس کو مخالفت نہیں کرتے ہیں، لیکن تحریک کا طریقہ کار، تحریک کو کس سطح طرف آپ لے جانا چاہتے ہیں، اس کے کیا سیاسی مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ ڈیبیٹیبل ہے۔